بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے جی تین ذائچوں کے. تین ذائچے پی ٹی آئی کے بہت اہم. چوتھا تو عمران خان صاحب کا ہے ہی ہے، مگر یہ تین اہم بہت اہم ہیں آج کل، خاص طور پہ جو خان صاحب کے بیانات جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ ان کے ہی ذریعے باہر آتے ہیں. تین ذائچے خان صاحب کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ ان کی بہنوں کے ذائچے ہیں اور بہنیں ہیں. ظاہری بات ہے خان صاحب اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں. ہم نے تین ذائچے جو ڈسکس کرنے ہیں وہ علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان صاحبہ، جو خان صاحب کے دل کے بہت قریب ہیں، ان کی بہنیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں جی ان کے ذائچے کیا ہیں، کیا وہ سیاست میں آئیں گی اور خان صاحب کو کتنا سپورٹ کریں گی، یا ان کا خان صاحب کے رہائی میں کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے. ذائچے ہی پوچھتے ہیں جی، ذائچے کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. سر پہلے تو ہم نے ذائچے کیے تھے خان صاحب کے بیٹوں کے اور خان صاحب کا. آج خان صاحب کا اور ان کی بہنوں کا آپس میں ذائچے کتنے ملتے ہیں، اور کیا کیا آگے ان کا لاہ عمل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے یا خان صاحب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایسٹرالوجی ہے یا نیمرولوجی ہے، یہ کوئی روحانی علوم تو نہیں ہے نا. بالکل. یہ تو سوڈو سائنس ہے، مگر یہ ہے کہ یہ نالجز جو ہیں یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرس سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو فائدہ بھی اس سے مل رہا ہے. مگر 100% اس پہ یقین کرنا ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ اس کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ 100% اس پہ جو یقین کر لے گا تو وہ تو پھر شرک ہو جائے گا نا معاملہ. بالکل اس کو ایک نالج کی طرح لیں. بالکل. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ سال ہے 9 نمبر کا، ٹھیک ہے. 2025 کو جب ہم سنگل ڈیجٹ میں لے کے آتے ہیں تو اٹ بیکمس 9. 9 جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے مارس کے ساتھ، ٹھیک ہے، مریخ کے ساتھ. مریخ کا تعلق طاقت کے ساتھ ہے، طاقتور حلقوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو نوجوانان ہیں ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. طاقت، آپ نے سرجری پڑھنی ہے، آپ نے بوچری پڑھنی ہے، آپ نے بلڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں پڑھنی ہیں، جنگ و جدل کو پڑھنا ہے، آپ نے مارس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب عمران خان کا جو ذائچہ ہے نا، اس ذائچے کو دیکھتے ہوئے ہم ہاؤس نمبر 3 دیکھتے ہیں. سبلنگز کا، بہن بھائیوں کا گھر ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ مارس ہے سیجیٹیریس کے اندر. سیجیٹیریس جو ہے اس کا حاکم جوپیٹر ہے. عمران خان کا جو نیٹل کا جوپیٹر ہے وہ 8ویں گھر میں ٹورس میں کنجنکٹڈ ہے مون کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا، اب ٹورس کا جو لارڈ ہے وہ وینس ہے، وہ عمران خان کے ذائچے کے دوسرے گھر میں برج عقرب میں موجود ہے. اور عقرب کا لارڈ جو ہے، عقرب یعنی اسکارپیو کا لارڈ، وہ اگین 3rd ہاؤس میں مارس بیٹھا ہوا ہے. یہ روٹیشن جب گھماتے ہیں تو یہ پازیٹیو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جناب علی ہم نے دیکھنا یہ ہے سبلنگز، یعنی عمران خان کی جو بہنیں چھوٹی ہیں عمران خان سے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو 3 خواتین ہیں نا، یہ کچھ ڈفرینس جو ہے کریٹ کرنے جا رہی ہیں ملک کی پالیٹکس کے اندر، عمران خان کی پالیٹکس کے اندر، جن کی جان کو آلریڈی شدید ترین خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں. عجیب و غریب قسم کے ایکسپیرینسز سے گزر رہے ہیں اس وقت عمران خان. اچھا، ایک بات پھر دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو تیسرا ہے نا گھر، 11ویں گھر کی پوزیشن، تیسرا 11واں دونوں دیکھتے ہیں. کئی لوگ جو ہے نا جو ویدک ایسٹرالوجی یا ڈفرینٹ قسم کی ایسٹرالوجی کر رہے ہیں وہ 11ویں گھر سے بھی سبلنگس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آپ دیکھیے کہ 2 پلانٹس ہیں. ایک تو بیٹھا ہوا ہے ٹرانزٹ کا مرکری، موبلٹی، موبلائزیشن کے لیے، ٹھیک ہے. ان کی بہنیں پورے طریقے سے تیار ہیں موبلائزیشن کے لیے عمران خان کے کاز کو لے کے. یہ آپ دیکھیے گا، یہ ٹرانزٹ ہے، وقتی ہے. یہ اگر کوئی اس کو کہے نا کہ لو جی عمران خان نے تو موروثی سیاست شروع کر دی، وہ چیز نہیں ہے. وقتی طور کے اوپر یہ آئی ہیں.
جب یہ جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو جس وقت یہ چینج کرنے کی طرف جائیں گی، اور جب چینج آتی ہے اس کے بعد یہ آپ کو سیاست میں نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وقتی پڑاؤ ہے ان کا ذائچے میں. ظاہر سبلنگس عمران خان کی پڑھنی ہے ہم نے، تو دے آر گوئنگ ٹو میک اے ڈفرینس. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بات کو مانتے بھی. ٹھیک ہے. اور ان کا اہم کردار ہے اب سیاست میں جو عارضی طور پر ہے، اس کے بعد یہ سیاست جو یہ نہیں خان کریں صاحب آئیں گے اور آ کر گے. سنبھالیں گے. گھریلو عورتیں ہیں، انہوں نے بیچاریوں نے کہاں آنا سیاست میں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے ان کو. دیکھیں لوگ نا کہتے ہیں جی آپ نے اس کو دعا کیوں دی، آپ نے اس کو جناب کیوں کہا. یہ ہماری تربیت ہے اور ہمارا پروفیشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کلثوم نواز صاحبہ کے ایک گھریلو خاتون تھی، بالکل ان کے بارے میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا فضول باتیں کرتے ہیں. گھروں میں اپنے بھی جو ہے نا مائیں بہنیں ہوتی ہیں. بالکل انہوں نے ساتھ دیا اپنے خاوند کا بالکل یا نہیں دیا؟ بالکل دیا. ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے آواز اٹھائی. بالکل. اور جب وہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو، مرحومہ مقبورہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. یہ ہے کہ یہ وقت آیا کرتا ہے، اسٹرانگ لیڈی تھی. جماعتوں کے اوپر آتا ہے وقت، اور جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے. تو ایسے ہی بشرا بی بھی تو ساتھ دے رہی ہے نا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اور ہر بیگم دیتی ہے اپنے. اور آج سے 2 سال پہلے، 2.25 سال پہلے آن ریکارڈ ہیں چیزیں. میں نے یہ عرض کیا تھا، میرے سے سوال ہوا تھا جی کہ ان کی کوئی ڈیورس نظر آتی ہے؟ میں کہ نہیں نظر آتی. فزیکل ڈسٹینسنگ ضرور ہو سکتی ہے، بٹ بی بی بشرا جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کریں گی. تو وفاداری ہے نا، یہ جیل وہ بھی کاٹ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وجہ ہے یا نہیں ہے وہ جنہوں نے کیا ہے وہ جانے. ذائچہ جو ہے ہم نے تو وہ پڑھ کے بتانا ہے کہ وہی وفاداری کر رہی ہے اپنے خاوند کے ساتھ. سر اسٹرالوجی میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ذائچہ دوسرے ذائچے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ان 3 بہنوں کا ذائچہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے یا عمران خان کا ذائچہ ان 3 بہنوں کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کچھ اس طرح. نہیں، ان میں کوارڈینیشن بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا گھر اٹ سیلف بڑا اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا، اس میں مارس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ طاقت رکھتی ہیں موبلائزیشن کی. 11واں گھر بھی بتاتا ہے اپنے بھائی کے لیے. تو اگر اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا چلیں ہم آن لارجر اسکیل کہتے ہیں جی، جس طرح بھائی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. ہمارے لیے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو بھی کہتا ہے ہم نے تو کہنا ٹھیک ہے جی. اپنے ذائچے سے دیکھ کے کچھ چیزیں دل میں رکھ لینی ہیں، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم نے بتا دینی ہیں. ٹھیک ہے. ان تینوں بہنوں میں سے سب سے اسٹرانگ ذائچہ کس کا لگ رہا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کا. اچھا اس میں نا ایک بات اور دیکھیں، مریخ کی میں نے بات کی 9 نمبر ہے. دوسرا یہ ہے کہ عین جو ہے نا، حرف عین، اس کا تعلق مریخ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. عمران آئین سے، پھر علیمہ آئین سے، عظما، آئین سے، عظما نہیں عظما. ٹھیک ہے. اور نورین جو ہے وہ بھی نون ہے، اس کا تعلق بھی کچھ اقرب سے ہے، اور اقرب کا لارڈ جو ہے ٹھیک ہے وہ مارس ہے. یہ سارے کے سارے چاروں بہن بھائی یہ جنگجو لوگ ہیں. عمران خان دیکھ لیں آپ اس کی اسٹریٹجی کو. بالکل. کرکٹ کے اندر جیسے وہ امپلیمنٹ کرتا تھا، آخری وقت تک جنگ لڑتا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتا تھا نا کہ میں آخری بال تک لڑوں گا. ہاں جی ہاں جی. پھر پتہ نہیں انڈیا کا تھا کوئی پلیئر کون سا تھا جو آؤٹ ہو گیا، عمران خان نے آؤٹ کیا، انہوں نے کہا جی، اس نے کہا جی میں آؤٹ نہیں ہوں، میرے نال روندی ہوئی ہے. روندی. عمران خان نے پھر اگلی گیند پہ اڑا دیا. جنگجو آدمی ہے بالکل، اور ذہین آدمی ہے. پہلا جو گھر ہے نا عمران خان کا، وہ بتاتا ہے عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان کیا ہے. وہ کوئی بہت وہ کہتے ہیں اوتار نہیں ہے، شخصی سیاست جو ہے نا وہ ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارا خطہ اصل میں ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، خانقاہی نظام والے جہاں پہ معاملات ہیں انڈیا میں دیکھ لیں، وہاں پہ شخصی سیاست ہی چلتی ہے. مودی صاحب کی ہویا مودی صاحب نال 50 کروڑ بندہ نکل کے باہر آ گیا. بالکل ایسے ہی. اب مودی صاحب کو دیکھ لیں آپ، صاحب ہیں بڑا صاحب، رہنا چپیڑیں کھا کے پاکستان سے ذلیل ہوا پڑا ہے. اب لوگ نکل آئے ہیں نا، اپنا برم خود توڑ دیا ہے. بالکل یہی حرکت ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، جو حکمران، اچھا لوگوں کو کئی حکمران سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہیں.
ٹھیک ہے. اور نا وہ عوام حکمرانوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, اصل بات کا تمہیں نہیں پتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. یہ چیز ہے, کیونکہ انہوں نے تو رہنا ہوتا ہے کہ اپنے مخصوص اسفیئر کے اندر, انہوں نے تو پروٹوکولز انجوائے کرنے ہوتے ہیں جو دنیا میں لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کتنے آدمی تھے, ہاں ڈائلاگ ہے نا, بالکل. پوچھا جاتا کتنی گاڑیاں تھیں. ہاں جی. تو یہ تو ذہنی سطح ہے ہمارے اس خطے کے. جو سیاستدان ہیں, مودی کو دیکھ لیں, وہ دنیا میں ہی دیکھ لیں یار. اب وہ ایک کوریا والا جو شہزادہ بیٹھا ہوا ہے, ہاں جی, وہ ایک علیحدہ ہی اپنا کہتا میرے بھی چھیڑ لو, ونڈرلینڈ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ایسے ہی ہیں بیچارے, جب آ جاتے ہیں نا. اور خاص طور پر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتا ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو غربت ہوتی ہے نا, وہ جاتے جاتے بھی 7 پشتیں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو امارت ہوتی ہے وہ بھی جاتے جاتے 7 پشتیں لے جاتی ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے, اس کو سنبھالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. بالکل ہر کوئی نہیں سنبھال سکتا اس کو. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب اور ان کی 3 بہنوں کا ذائچہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کون سا ذائچہ کس کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے, اور کس کا جو سا ہے کون سا دلیر ذائچہ ہے جو چاروں کے ذائچہ بہترین ہیں. ہاں جی اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل جی. ہر بھائی کے ساتھ بہنوں کی سپورٹ ہوتی ہے, ادھر بھی خان صاحب کے ساتھ بہنوں کی سپورٹ ہے. ایک بات آپ کو اور بتاؤں, یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, بیٹی کہتے ہیں نا جی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. میرا ماننا پتہ ہے کیا ہے, بیٹی یا بہن ہوتی ہے نا جو, وہ نعمت اور رحمت کا کمپلیٹ پیکج ہوتی ہے. جیسے بیٹے کو کہتے ہیں نا اللہ کی نعمت ہے, بالکل. یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں نا, یہ نعمتوں اور رحمتوں کا کمبینیشن ہوتی ہیں. یہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. بالکل ایسے, اور قربانیاں بھی دیتی ہیں. اب بہت ساری قربانیاں اب آپ کو گنوانے لگیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کس بات کدھر بات جا رہی ہے. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, 3 ذائچے ڈسکس کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہمارے ساتھ ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں, اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.